ڈاکٹر عابد شیروانی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. تالی ہونی چاہیے عابد صاحب کے لیے. ہمارے صاحب صدر بھی ہیں اور صاحب اعزاز بھی ہیں، مہمان اعزاز. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی یہ بین الاقوامی کانفرنس علامہ اقبال پہ جو منعقد کی جا رہی ہے اور آج اس کا آخری دن بھی ہے 3 روزہ کانفرنس میں سب سے پہلے تو جو اس کے منتظم ہیں بلکہ منتظم اعلیٰ ہیں ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب اور ان کی تمام ٹیم جنہوں نے ان کو بہت ہی محنت سے اس کانفرنس کو علامہ اقبال کے شاہن شان منعقد کیا ہے. اور اس میں پاکستان سے ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر کی دنیا سے، کیونکہ جو اقبال ہے وہ پاکستان کا شاعر نہیں ہے، وہ ہندوستان کا شاعر نہیں ہے، وہ تو اقوام عالم کا شاعر ہے. تو اس میں جس طرح سے ترکی سے، ایران سے، افغانستان سے اور مختلف ملکوں سے جو لوگ مقالہ جات کے لیے تشریف لائے ہیں، ہم ان کے بھی بہت انہیں خوش دلی کے ساتھ خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور اظہار تشکر بھی کرتے ہیں. آج کے اس نشست میں ہمارے بہت ہی شاندار محققین نے بڑے ہی زبردست مقالہ جات پیش کیے اور انہوں نے علامہ اقبال کو وہ ہدیہ تبریک پیش کیا ہے. اس کے یقیناً وہ اس کے نہ صرف اس سے ان کی محبت کا اظہار ہوتا ہے بلکہ اس عقیدت کا بھی اظہار ہوتا ہے جو ان کے دلوں میں علامہ اقبال کے لیے ہے. ڈاکٹر نورین صاحبہ نے نوجوان اور اقبال کے اوپر بڑا خوبصورت مقالہ پیش کیا. اسی طرح ڈاکٹر ارشد صاحب نے اقبال اور مذہب جدیدیت کے اوپر جو افکار تھے جدید مذہب کے، اس کے اوپر بات کی. اور اسی پہ دیکھیں کہ علامہ اقبال تو بہت ہی ہم آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لبرل، ایک جدید خیالات کے تھے. جو ہم سے جو ہماری کتاب ہے قرآن پاک جس پہ ہمارا ایمان ہے، اگر ہم اس کے اوپر بھی غور کریں تو جتنا جدید ہماری کتاب ہے شاید ہی کوئی اور کتاب ہو. آپ اسے سائنس کے طور پہ دیکھ لیں، آپ اسے ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ انہیں لسانیات کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ معاشیات کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ اسے کسی سماجی معاملات کے حوالے سے دیکھ لیں. اگر ہم صرف آج کے دور میں جو بہت زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے تو قرآن پاک کا 1/8واں حصہ وہ ان آیات پہ مشتمل ہے جو کہتے ہیں قرآن ہم سے مخاطب ہے، کہتا ہے کہ اس پہ غور و فکر کرو اس کائنات کے اوپر. اور وہ ہر اس آج کی جدید علوم کا وہ جواب دیتا ہے آپ کو ان اے ویری کمپریہنسو وے. تو یہی جو علامہ اقبال کا بھی جو ان کی شاعری ہے، جو ان کا پیغام ہے، وہ اسی قرآن کا ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں. اسی طرح میاں ساجد صاحب نے علامہ اقبال جو ہمارا بڑا جس پہ بڑی خوبصورت انداز سے انہوں نے یہ فرق ظاہر کیا ہے کہ علامہ اقبال اور نیٹشے کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو ہمیں بتائی جاتی ہے کہ وہ دونوں نے ایک دوسرے کو کاپی کیا. یہ علامہ اقبال نے اس کو کاپی کیا تو اس کو آج فرق ظاہر کیا. یہ بڑا خوبصورت بات کی ہے. اسی طرح ڈاکٹر رخسانہ نے اقبال اور انسانیت کی بات کی، انسان دوست کی بات کی. یقیناً علامہ اقبال تو بہت بڑے انسان دوست ہے اور وہ صرف انسان دوستی صرف ہندوستان سے نہیں تھی، ان کے تو پورے، جیسے ہم نے کہا کہ ایک بین الاقوامی ہمارے شاعر ہے. تو انہوں نے کہا کہ چین و عرب ہمارا، سارا ہندوستان ہمارا. تو انہوں نے تو ساری دنیا کو انہوں نے اس میں کیا، وہ اس میں چین میں تو مسلمان ہی رہتے تھے تو وہاں پہ تو لادین لوگ تھے، لیکن انہوں نے کہا وہ بھی ہمارے ہی ہیں. اور آج کو جو 90 سال پہلے علامہ نے کہا
کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، تو آج دیکھیں چائنا جو ہے وہ ایک سپر پاور بن کے ہمارے سامنے آ رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، مغرب کی 300 سالہ بالادستی کو ختم ہو رہی ہے اس سے۔ تو علامہ اقبال نے تو وہ اسی بھانپ لیا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر رفعت چودھری صاحبہ نے اقبال اور عالمی اثرات جو انہوں نے اپنا مقالہ پیش کیا اور بڑے خوبصورت انداز میں ایک عملی جدوجہد پہ بات کی۔ اسی طرح ڈاکٹر رمضان طاہر صاحب نے بہت سارے ایسے خیالات کو بدلنے کی کوشش کی جو خیالات ڈالے جا رہے تھے اور جو کہ گڈمٹ کیے جا رہے تھے، اور اس کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کی بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے بہت ہی زبردست اس میں بات کی، اور جس طرح بانگ درا کا آج 100 سالہ ہم ایک اس کی کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں، تو میری گزارش ہے اس فورم کے ساتھ بھی، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے کہ بانگ درا کو کم از کم بانگ درا کو درسی کتب کا درجہ دیا جائے، تاکہ اور اس کو اسکولوں میں اور کالجز میں اس کو جیسے ہم اسلامیت پڑھتے ہیں یا پاکستان اسٹڈیز پڑھتے ہیں، تو اقبالیات کا بھی ایک مضمون باقاعدہ اسکول اور کالجز میں انٹروڈیوس کروایا جائے، اور بانگ درا کو اس کی ایک درسی کتب ڈکلیئر کی جائے اس کے لیے۔ تو اسی طرح نوید مرزا صاحب نے جو ایک ویژنری، ظاہر ہے علامہ اقبال تو ہیں ہی ویژنری، وہ تو دیکھتے ہی بہت دور ہیں، اور ان کی دور شناسی کا دیکھیں کہ علامہ اقبال نے وہ خواب دیکھا اور آج ہم اس خواب کی تعبیر میں یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے علامہ اقبال نے قائد اعظم کو خط لکھا کہ وہ مایوس ہو چکے تھے اس وقت، اس پورے سب کانٹیننٹ کے اندر انہیں کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی تھی، قائد اعظم ایک کلین شیو لبرل ہر جگہ، لیکن علامہ اقبال کی دورس نگاہوں نے یہ بھانپ لیا کہ یہ وہی مرد مومن ہے جو اس ملک کو، اس اسلام کو اور مسلمانوں کو نکال کر ایک خطہ ان کے لیے ڈال سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ اور وہ پھر آپ دیکھیں ہمارے سامنے ہے کہ وہ علامہ قائد اعظم تشریف لائے، اور آج ہم اس پہ یہاں پہ اتنی بڑی شاندار محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح جو آج کے روح رواں ہیں اس محفل کے، اور ہم سنتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ کسی نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، تو وہ آج یہ محاورہ ختم ہو گیا ہے، آج تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ تو یہ ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب نے جس خوبصورتی کے انداز میں علامہ اقبال اور غالب، اور یقیناً آج ہمیں سب کو یہ بالکل ہمارے سامنے چیز روز روشن کی طرح یہاں ہو گئی ہے کہ اگر غالب نہ ہوتے اور غالب کا کلام فارسی نہ ہوتا تو شاید پھر علامہ بھی نہ ہوتے۔ تو علامہ نے جس طرح سے غالب کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور ہم غالب کو تو ایک رومانوی شاعری سمجھتے رہے ہیں کہ وہاں پہ تو محبوبہ کا ہی ذکر ہوتا تھا اور اس طرح کی چیزوں کا، لیکن علامہ نے جو ان کا فارسی، یہ ہماری بدقسمتی ہے، میں اس پہ خود اپنی کمائیگی کا احساس آج مجھے ہوا کہ ہمیں فارسی سے ہمیں دور رکھ کر دیا گیا۔ فارسی تو ہماری اس سب کانٹیننٹ کی زبان تھی، سرکاری زبان تھی، اور مجھے میرے دادا کے خطوط میرے پاس ہیں، وہ پرشین میں لکھے ہوئے تھے اس کے لیے۔ تو میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا بھی تھوڑا سا اس کنٹریبیوشن ہے۔ میری دادی اماں کے جو چچا تھے نواب سر ذوالفقار علی خان، علامہ اقبال کے بہت قریبی دوستوں میں تھے، اور وہ پھر علامہ اقبال کو اپنی کار میں بٹھا کے مختلف محفلوں میں لے جاتے تھے، اور بانگ درا میں ان کا ذکر بھی کیا نا، اقبال کی موٹر کار، تو ذوالفقار کی موٹر کار۔ تو یہ ساری، اور پھر ان کے جو بیٹے تھے وہ جب 1940 میں یہ قرارداد لاہور پیش ہوئی تو اس کے وہ اسٹیج سیکرٹری تھے، وہ سٹی مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ تھے نواب رشید علی خان صاحب۔ تو یہ ایک ہمارے تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہے ہمارے خاندان کی بھی علامہ اقبال سے، جو ہماری ایک روحانی اور جذباتی اور فیملی ریلیشن شپ ہے۔ تو اسی طرح ہمارے پاس جو اور مجھے ایک اور بھی جو چیز ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ جو آپ ابھی جیسے ہم نے کہا سوشل میڈیا کہ آج کل ہم کچھ کہتے ہیں یہ حلال ہے حرام ہے، ہم اس میں بھی پڑ گئے ہیں، لیکن یہی سوشل میڈیا بہت بڑی خدمت کر رہا ہے۔
آپ نے علامہ اقبال کو سمجھنا ہو، پڑھنا ہو، دیکھنا ہو، اس کی قربت محسوس کرنی ہو تو آپ کے پاس سوشل میڈیا موجود ہے. ڈاکٹر صاحب کے بہت سارے لیکچرز موجود ہیں، ہمیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے. اور ہم اسی طرح جناب ڈاکٹر نصیب اللہ صاحب نے جو اقبال کو جدید فکر کی بات کی ہے وہ بھی بڑی ہی زبردست ہے کہ جیسے ہم نے پہلے کہا تو علامہ اقبال تو ہیں جدید فکر کے شاعر، جدیدیت کے شاعر ہیں. وہ تو ایک امید کے شاعر ہیں، اور امید تو ہوتی جدیدیت میں ہے. آگے دیکھنے کی بات کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں. اور اس میں جو اصلاحات جاری کی گئی ہیں، ابھی تو بہت کم اصلاحات ہوئی ہیں. ہم نے تو علامہ اقبال کو ایکچوئل ہم نے بھی سمجھا ہی نہیں ہے، اور اس کو سمجھ کے اپنے لوگوں، اپنے جو معاملات کے ساتھ ریلیٹ ہی نہیں کیا ابھی تک اس کو. تو ہمیں اس کی ضرور کوشش کرنی چاہیے. ڈاکٹر شوکت علی صاحب نے بھرپور مقالہ پیش کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے اصلاح بھی کی ہے ان کی. اور میری خواہش ہے کہ ڈاکٹر شوکت علی جو ہیں اس پہ مزید کام کریں. اور ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر وحید الزمان صاحب سے وہ ضرور ان کی شاگردی بھی اختیار کریں، اور ان کا مطالعہ بھی وسیع ہوگا اور ہم بھی اس سے مستفید ہوں گے. تو ایک اور آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے نذیر نیازی صاحب کو پڑھا. نذیر نیازی صاحب بہت بڑے دانشور، محقق، مفکر، فلاسفر اور مصنف. ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ علامہ اقبال کی زندگی میں زندہ تھے، ان سے قربت رہی. تو ایک دن وہ علامہ اقبال کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ علامہ یہ آپ جو خودی کی بات کرتے ہیں یہ اس کا فلسفہ خودی ہے کیا؟ تو علامہ نے نذیر نیازی کو کہا کہ وہ طاقچے میں قرآن شریف لے آؤ. تو وہ قرآن شریف لے آئے. انہوں نے کہا اس کو کھولو سورہ حشر اور اس کی 19ویں آیت اور وہ پڑھو. آپ سب بھی پڑھیں. اور وہ ہے علامہ اقبال کا فلسفہ خودی. یہ ہے قرآن کا پیغام ہے علامہ اقبال. میں انہی کلمات سے آخر میں پھر منتظمین کا بہت مشکور ہوں. زید آپ کا بھی بہت خوبصورت انداز سے آپ نے کنڈکٹ کیا. آپ کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ اس میں آگے بڑھائے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اور ڈاکٹر صاحب کی صحبت برقرار رہے ہم سب کے لیے. میں بہت آپ سب سے آپ کی دعاؤں کا طالب. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسی طرح ہنستا بستا رہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر عابد شیروانی صاحب، آپ نے اس سیشن کو کنکلوڈ کیا بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ. تو اسی کے ساتھ ہی یہ سیشن یہاں اختتام کو پہنچتا ہے.